پیارے دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا۔ پیارے دوستو، واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو مکمل سنیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو خطبہ دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، لوگوں میں زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں زیادہ عالم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب فرمایا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو رب تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں رہتا ہے، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں انہیں کیسے پاؤں گا؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی بند کر کے اپنے ساتھ لے لو، جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے وہی ان کا مقام ہوگا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو سمندر ملے ہیں، چاہے مجھے کئی مدتوں تک چلنا پڑے۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اور آرام کرنے کے لیے رکے اور وہیں سو گئے اور اپنی مچھلی بھول گئے۔ مچھلی تڑپ کر سمندر میں کود گئی، جس جگہ کوندی وہاں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو پھر سفر پہ چلنے لگے۔ جب دوپہر کا کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے خادم سے کہا، کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس طرف میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ خادم بولا، بھلا دکھائیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے تو تڑپ کے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اپنی راہ بنا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس جوان کو اپنے ساتھ لیا ان کا نام موشع بن نون تھا، جو آپ کی خدمت و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کے والی عہد وہ مجمع البحرین سے مراد دو دریاؤں کی جگہ یعنی بحر دریا فارس اور بحر دریا رم جہاں ملیں گے وہی تمہارے حضرت خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جہاں تمہاری مچھلی گم ہو جائے اسی مقام میں ان کو تلاش کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچنے کا پکا ارادہ کر لیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤں، بے شک وہ جگہ کتنی ہی دور ہو، میرا سفر وہاں پہنچنے تک جاری رہے گا۔ پھر ان حضرات نے روٹی اور بھنی ہوئی نمکین مچھلی اپنے ساتھ ایک تھیلے میں لے لی تاکہ راستے میں کام آئے۔ پھر یہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی۔ وہاں ان حضرات نے آرام کیا اور سو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی تھیلے میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گر گئی۔ اس پر یہ پانی کا بہاو رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ بن نون بیدار ہو گئے، مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں گرنے کو دیکھ رہے تھے، لیکن یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے۔ دونوں حضرت وہاں سے چلے، دوسرے دن کھانے کے وقت تک اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دوسرے دن کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، سفر کی تھکان بھی ہے اور بھوک کی شدت بھی، اس لیے تھیلے سے روٹی اور مچھلی نکالو تاکہ کھانا کھا لیں۔ اس وقت یوشع بن نون کو یاد آیا، انہوں نے کہا، مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ بھنی ہوئی مچھلی کا زندہ ہو کر دریا میں جانا حیرت اور تعجبناک معاملہ تھا۔ حضرت یوشع نے اپنے بھولنے کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے، اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لاونی عطا کیا۔ اس میں موسیٰ نے کہا، کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو گے نیک بات جو تمہیں تا علم ہوئی؟ کہا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر صبر کریں گے جسے آپ کا علم نہیں گھیرے ہو۔ کہا، ان قریب بہت جلد
اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسیٰ وہاں لوٹ کر آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ پانی کا بہاؤ رکنے کی وجہ سے مختلف نشانات موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی مقام ہمارا مقصد ہے۔ دونوں نے تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ایک چٹان کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے لیٹ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، اس زمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا کبھی نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں عطا فرمایا وہ مجھے عطا نہیں فرمایا، اور جو علم مجھے عطا فرمایا وہ تمہیں نہیں عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کی تابعداری کر سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ علم عطا کر دو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان میں ظاہری شریعت کا علم عطا کیا گیا ہے، یہ باطنی امور پر صبر نہیں کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا، تم کیسے صبر کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اس لیے آپ کو خضر علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے اسے اس لیے چیڑا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ کہا، میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکو گے؟ کہا، مجھے یہ میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے چل رہے تھے۔ ان کے قریب سے ایک کشتی والے لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں کلام بات کیا کہ انہیں کشتی میں سوار کرنا چاہیے، لہٰذا انہوں نے بغیر اجرت مزدوری لینے کے ان حضرات کو سوار کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اس قوم نے ہمیں بغیر اجرت مزدوری کے کشتی پر سوار کیا، تم نے اسے توڑ دیا، تم لوگوں کو غرق کرنا چاہتے ہو۔ خیال رہے یہ کشتی کا توڑنا کنارے کے قریب جا کر تھا اور خضر علیہ السلام نے وقت کے طور پر اس میں کیل بھی لگا دی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کہا تھا کہ تم ظاہر دیکھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھ سے بھول باقی ہو گئی ہے، اس لیے اس میں میری کوئی گرفت نہ کرو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا، اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر پائیں گے؟ کہا، اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ جب کشتی سے دونوں حضرت نکلے تو کنارے پر چل رہے تھے، جب ان کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکا جو تمام لڑکوں سے زیادہ حسین اور صاف ستھرا تھا، آپ نے اسے سر سے پکڑا اور اس کا سر جدا کر دیا۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے اسے لٹا کر چھری سے ذبح کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں زوردار آواز سے کہا، یہ تم نے کتنا برا کام کر دیا، ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا جو صاف ستھرا گناہوں سے پاک تھا، اس پر کوئی قصاص لازم نہیں تھا۔ یہ ایسا کام تم نے کیا ہے جو سراسر عقل کے خلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے جو کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر تم نے کوئی سوال کیا تو تم میرا ساتھ چھوڑ دینا، کیونکہ اس وقت تمہیں میری طرف سے عذر حاصل ہو جائے گا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار گری پائی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ بستی آتنکیہ یا آئیلیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک کی وجہ سے اس حالت میں تھے کہ کسی سے غذا کھانا طلب کرنا جائز ہوتا ہے، وہ بلکہ جان بچنے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں ان لوگوں پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ غذا کھانا کھلائے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار درست کرنے پر اعتراض کیا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں شدید بھوک کے حالات میں کھانا بھی نہیں کھلایا، تو ان سے اجرت مزدوری لینی ضروری تھی۔ جب ان دونوں نے دیوار کو دیکھا جو ایک طرف جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچ چکی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا یا صرف ہاتھ پھیرا اور وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ یہ در حقیقت ان کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، آپ کے وعدے کے مطابق میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ البتہ یہ 3 کام جو میں نے کیے ہیں اس پر آپ نے اعتراض کیا، ان میں سے ہر ایک کی وجہ اور حکمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور آپ جس غرض سے آئے تھے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 79۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ کشتی 10 مسکینوں کی ہے جن میں کچھ اپاہج بھی ہیں، وہ اس کی مزدوری سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ جب یہ واپس لوٹیں گے تو ان کو بادشاہ جالندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ صحیح کشتی کو پکڑے گا لیکن عیبدار کو نہیں پکڑے گا، اس لیے میں نے اسے عیبدار بنانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ کشتی وہ نہ چھین سکے اور ان کی محنت و مزدوری جاری رہے۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے زیادہ بہتر سترہ اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بے شک وہ لڑکا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا، اس پر کافر ہونے کی مہر لگا دی گئی تھی۔ اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف مجبور کر دیتا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا، اگرچہ بچپن میں کافر نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے تب وہ اپنا خزانہ نکالے آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ فیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اس پہ باپ کی نیکی سے ان کی اولاد پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی نیکیوں کی وجہ سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد اور اس کے قبائل اور اس کے ارد گرد آس پاس رہنے والے پڑوسیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ لوگ جب تک اس بندے کے پڑوس میں رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ کچھ لوگ ولی کو نبی سے بڑا دیکھ کر گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں، اور حقیقت میں ولی کو نبی سے بڑا ماننا کھلا کفر ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ کچھ کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں آزمائش ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کے ہر طرف سے دلائل موجود ہیں۔ کچھ حضرات نے ولی کہا ہے اور کچھ نے نبی کہا ہے۔ محققین حضرت اس طرف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو
زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم سے کم ہر انسان کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ اسے حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور پیارا سے ایک کمنٹ کر کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے بھائی بہن بھی اس ویڈیو کو اور اس واقعے کو سن سکیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، واقعے کو پورا سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔